بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب، کل ہم نے علم حدیث کے مبادیات کے متعلق جو تھے ہم نے بات شروع کی تھی، جس میں کل ہم نے حدیث کی تعریف پڑھی تھی، حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یعنی۔ پھر ہم نے تعریف علم حدیث، تعریف علم الحدیث یہ بھی پڑھا، اس کا موضوع پڑھا، اس کی غرض پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، کہ قرآن کریم جب موجود ہے تو حدیث کی، ٹھیک ہے نا، وہ اب کیسے وہ پتہ چلے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہری بات ہے قرآن کریم کے اندر تمام باتیں نہیں ہیں کہ جس میں سے آپ کو کہ ہر چیز کا حکم آپ قرآن سے نہیں نکال سکتے، یا قرآن کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، تو اس کو آگے کرنے کے لیے کہ جن عقائد، اخلاق و اعمال اور اقوال کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جنرلی بتایا، حدیث نے اس کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو ہمارے سامنے نماز کا حکم قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، فجر میں کیا پڑھو، ظہر میں کیا پڑھو، عصر میں کیا پڑھو، مغرب میں کیا پڑھو، عشاء میں کیا پڑھو، یہ نہیں یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا۔ تو اس کے لیے اب حدیث کی ضرورت پیش آئی کہ ہم حدیث کو اختیار کریں اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ علم حدیث کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ 10 علوم جو ہیں نا وہ دین میں مقصود ہیں، مقصودی علوم ہیں۔ دین میں مقصودی علوم کیا ہیں؟ 10 ہیں، جو مقصد ہیں جن کا حاصل کرنا۔ تفسیر کا علم آ گیا، دوسرا حدیث آ گیا، نمبر 3 عقائد کا علم، نمبر 4 اخلاق کا علم، نمبر 5 اصول فقہ کا علم۔ اصول فقہ کے جو مسائل وغیرہ جو آپ کو کرتے ہیں، اصول کیا ہوتے ہیں، کہاں سے وہ ہوتے ہیں۔ نمبر 6 فقہ کا علم، نمبر 7 تجوید، قرآن کریم کے الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 اختلاف قراءات، اختلاف قراءات کہ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو کیسے کیسے پڑھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 10 قراءتیں جو ہیں وہ ہیں، 10 قراءتیں ہوتی ہیں، 7 متواتر قراءتیں ہیں اور 3 مشہور قراءتیں ہیں، یعنی 10 بنتی ہیں۔ پھر رسم الخط، لکھنے کا طریقہ، قرآن کو لکھنے کی اور سارا وہ رسم الخط۔ ایسے ہی پھر علم الوقف والابتداء، علم الوقف والابتداء، جب آپ وقف کریں گے قرآن کو پڑھتے ہوئے تو کہاں پہ رکنا ہے، جب دوبارہ شروع کریں گے تو کیسے کریں گے، پیچھے لفظ کے ساتھ ملاؤ گے نہیں ملاؤ گے، کیسے ہوگا، یہ سارے کے سارے علوم کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ کیا ہیں؟ یہ مقصودی علوم ہیں دین کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور ان علوم کا سرچشمہ جو ہے، ان علوم کا سرچشمہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ علم حدیث ہے۔ ان علوم کا سرچشمہ علم حدیث جو ہے، حدیث اور علم حدیث جو ہے وہ سرچشمہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ کرے عمران، ایسے آدمی کو، سمع مقالتی، جس نے میرے قول کو سنا، فوعاہا، ٹھیک ہے نا، فاداہا کما سمع، فاداہا کما سمع، اور اس کو اس نے اپنے اندر کیا کر لیا، اپنے اندر لے گیا اور اس کو آگے بیان کیا۔ اس نے دعا دی ایسے شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو تر و تازہ کر لے، جو کیا کرتا ہے، جو میرے قول کو سنے، اپنے اندر بساتا ہے، اپنے اندر رکھ کے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک وہ ہے، اس کی دعا ہے، ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ آپ کو بار بار درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے کہ درود شریف بار بار پڑھنے کے لیے، بار بار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بار بار یہ کیا چل رہا ہوگا مسلم کے قول فعل کے بارے میں، تقریر کے بارے میں، یہ ساری کی ساری، تو اس لیے یہ حدیث کی وہ آ گئی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم حدیث کا درجہ کیا ہے، علم حدیث کا درجہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ علم تفسیر جو ہے وہ علم حدیث سے افضل ہے، علم تفسیر علم حدیث سے افضل ہے، ایک قول یہ ہے۔ تو جو اس کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ علم تفسیر کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اس لیے کیا ہوا، علم تفسیر افضل ہے علم حدیث سے۔ لیکن دوسرا قول بھی پایا جاتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ علم حدیث افضل ہے کس کے مقابلے میں، علم تفسیر کے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ علم حدیث کیوں افضل ہے، وہ کہتے ہیں جناب عالی علم جو تفسیر جو ہے نا وہ بھی اصل میں حدیث ہی کا حصہ ہے، آپ کتابوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، علم تفسیر جو ہوگی نا وہ کیا ہوگا، کتاب التفسیر باقاعدہ بخاری شریف میں بھی آئے گی، بعض کتابوں کے اندر وہ آئے گی کتاب التفسیر کے نام سے، قرآن آیات کی تفاسیر جو ہیں وہ بھی کیا کی ہوئی ہیں، وہ حدیث میں بیان کی گئی ہوں گی کہ اس کا یہ معنی اس معنی میں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ علم حدیث افضل ہے کہ کیونکہ علم تفسیر کیا ہے، وہ علم حدیث ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھیے بات کو۔ دوسری بات کہ علم حدیث جو ہے، علم حدیث کا موضوع کیا ہے، ذات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ کیا ہے، علم حدیث کا موضوع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آپ کہیں گے تفسیر کا موضوع، تفسیر کا موضوع ہوتا ہے کلام لفظی، جو الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں، تفسیر کا جو موضوع ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں، کلام نفسی نہیں ہے۔ کلام آپ لوگ تھوڑا سا عقائد میں پڑھ چکے ہوگے، ایک ہوتا ہے کلام لفظی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کلام نفسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو کہ تفسیر کا جو موضوع ہے وہ کلام نفسی نہیں ہے، کلام نفسی نہیں ہے، کلام لفظی ہے۔ اور حدیث کے جو موضوع ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس معنی میں کیا ہو گیا کہ یہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موضوع کیا ہے، وہ اعلیٰ ہے اس میں سے، تو کلام لفظی نہیں، کلام نفسی اور چیز ہوتی ہے، کلام نفسی کے اندر سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو کلام نفسی تو کیا ہے، وہ تو ویسے کلام نفسی آپ یوں سمجھ لو کہ جو آپ دل میں مضمون سوچتے ہو نا، دل میں مضمون سوچتے ہو، یہ ایک بہت بڑی بحثیں ہیں بنیادی طور پہ کہ کیا اس کو کیا کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے شاید آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ جی کہ کلام اللہ جو ہے کہ کیا ہے اصل میں جو ہے، کیا یہ جو قرآن کریم ہے کیا یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ اللہ کی صفت ہے، جو کلام نفسی جو اس میں سے یہ کیا مخلوق ہے یا اس میں سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو بڑے کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو بڑے کوڑے مارے جاتے تھے اور سارا وہ کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن کیا نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ پوری ایک بحثیں ہیں اس کے اوپر، ایک بہت اس میں سے، تو یہ علم عقائد کے اندر بھی بات آتی ہے اس کے اندر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو تین کوڑے کھائے اور کیا کچھ ان بیچاروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا گیا اس زمانے کے جو ظالم جو بادشاہ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا اس میں سے، تو اس لیے یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، تو علم حدیث کیا ہے، افضل ہوگی کلام لفظی کے مقابلے میں۔ اور علم تفسیر کیونکہ کلام لفظی کے ساتھ وہ لفظوں کے معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تفسیر جو ہوتی ہے اس میں سے کسی کیا معنی ہو رہے ہیں، یہ تو بات ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ
حدیث کو لکھا گیا تھا کہ نہیں لکھا گیا تھا؟ حدیث کو لکھا گیا تھا یا نہیں لکھا گیا تھا؟ کیا صورتحال کیا تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ اور اسی طرح اس کے بعد پھر تابعین کے درمیان میں، یعنی بعد میں جو تھا تابعین کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا. بعض حضرات کہتے تھے کہ حدیث کو لکھو نہیں، حدیث کو لکھو نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو سعید کی روایت ایک آتی ہے جس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی شیئا، کہ تم میری جو میں جو باتیں کرتا ہوں تم مت لکھا کرو اس کو، اور جس نے اپنے پاس کچھ لکھ بھی لیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کو مٹا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا تھا. تو بعض صحابہ تابعین کا کہنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خود منع فرمایا تھا اس لیے حدیث کو مت لکھا جائے، حدیث کو مت لکھا جائے، اور بعض نے اس کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے نا. اور حضرت رافع بن خدیج سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے جو باتیں سنتے ہیں کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لکھ لیا کرو. ایسے ہی ایک جو ہے وہ بڑا مشہور وہ ہے ابو شاہ کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے کیا ہے لکھو، اس کو جو ہے نا وہ لکھ دو اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ جناب علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا لکھنے سے، اس کی ایک خاص وجہ تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو قرآن کریم بھی نازل ہوتا تھا تو یہ تو نہیں ہوتا تھا، کاپیاں شاپیاں تو نہیں ہوتی تھی، کاغذ تو نہیں ہوتے تھے، کوئی پتھر پہ لکھتا تھا، کوئی درخت کی چھال پہ لکھتا تھا. تو اس طرح قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی وہ کی جا رہی ہوتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرما دیا تھا کہ کہیں حدیث اور قرآن کے درمیان کہیں خلط نہ ہو جائے. تو اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، اور جہاں پہ خلط کا اندیشہ نہیں تھا تو وہاں پہ کیا دی، لکھنے کی اجازت دی. اب جو ہے نا منکرین حدیث، ایک پورا ایک طبقہ ہے منکرین حدیث کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ تو حدیث تو 3 صدی ہجری میں جا کے لکھی گئی ہے، اس سے پہلے تو لکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے ہم صرف کس کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے کہ حدیث تو جو ہے وہ تو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اور وہ اس میں سے وہ پھر یہ دلیلیں لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اسی لیے محدثین نے جب حدیثوں کو جمع کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا تو کیا کیا تھا، سند کا پورا اہتمام فرمایا تھا کہ بھائی تمہیں کس نے بیان کیا، اس نے کس کو بیان کیا. اور اس کے لیے کیا ہوا، اس کے لیے پورے جو تھے وہ ایک پورا ایک علم جو ہے نا وہ کیا ہے وجود میں آیا، جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے، جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی، وہ کس قسم کے لوگ تھے، کیا ایسے شخص کی حدیث لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی. تو اسماء الرجال یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کی مثال دنیا کی کسی اور علم کے کسی اور اس میں نہیں پائی جا سکتی ہے. یہ علم حدیث نے کیا دی ہے اسماء الرجال کے اندر سے کہ سینکڑوں ہزاروں جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی کیا ہوگی زندگیاں کیا ہو گئی ہیں پوری کی پوری آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی فلاں 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 راوی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر لکھ رہے ہوں گے کہ فلاں ان فلاں آ رہے ہوں گے سارا کچھ، تو تب بھی کیا ہوگا، مطلب ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ان کی سارے کی اس بندے سے حدیث لینی ہے کہ نہیں لینی ہے، یہ فلاں راوی بیچ میں آ رہا ہے. تو یہ محدثین نے پورا ایک وہ خیال کیا، ان کے حافظے کا خیال رکھا کہ ان کا حافظہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، عدالت کا خیال رکھا کہ کتنے وہ ہیں، تقوی کے لحاظ سے کس قسم کے آدمی ہیں. تو ایک ایک چیز کا پورا اہتمام رکھتے ہوئے پھر کیا کی گئی ہے، وہ حدیث کے اندر سے وہ لے کر آئے، اور اس میں سے وہ ذکر کیا ہے کئی راویوں سے، مختلف قسم کے راویوں سے جمع کرتے ہوئے پھر حدیث جو ہے وہ جمع ہوئی، اور پھر اس طرح لکھ کے یہ بخاری شریف اور اس طرح مسلم شریف اور یہ ساری کتابیں جو ہیں اس میں سے وہ آئی ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کے زمانے کے اندر حافظہ اتنا مضبوط رکھا تھا ان حضرات کا کہ وہ سنتے ہی تھے تو ان کو کیا ہو جایا کرتا تھا، چیزیں یاد ہو جایا کرتی تھیں. ایک دفعہ صرف پورے 100 اشعار کے اگر قصیدے سن لیا کرتے تھے تو جو تھے وہ پورا کا پورا جو قصیدہ ہوتا تھا وہ ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حافظے ایسے رکھے تھے شروع زمانے کے اندر، تو وہ انہوں نے کیا کیا، آگے بیان کرتے رہے. اور اس طریقے سے چلتے چلتے بعد میں پھر محدثین جو یہ حضرات آئے، مصنفین کتابوں کے جو ہیں، انہوں نے سارے جمع کرتے ہوئے لکھ دیا اور سارا ہر چیز سامنے ہمارے واضح ہو گئی. کہ جی فلاں فلاں جو ہے کیسا راوی تھا، فلاں کیسا تھا، میں اس کی روایت لوں گا نہیں لوں گا، کیوں نہیں لوں گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ سامنے آ گئی ہمارے جو ہے. تو یہ اس طرح یہ اسماء الرجال کا فن بھی اور وہ ہوا، اور تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کر سکے. اب جو منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ جتنی بھی وہ دلیلیں دیتے ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلائل، کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے ان کے پاس. صرف اتنی سی بات کہہ دینا کہ جناب، یا وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ احادیث میں تعارض آتا ہے، اب اس کو کیا وہ کیا جائے گا. تو اس وجہ سے اچھا جی، اب ہم آتے ہیں جناب علی کہ علم حدیث کے آداب کیا ہوتے ہیں. علم حدیث کے آداب کیا ہیں؟ جب آپ علم حدیث حاصل کرنے لگے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے، آپ جو ہے نا اس کو حاصل کیسے کریں علم حدیث کے اندر سے. نمبر 1 بچوں، جو اہتمام یہ کرو کہ باوضو سبق پڑھا جائے، باوضو سبق پڑھا جائے علم حدیث. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے نفل، اور پھر کیا کی ہے، حدیث لکھی ہے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور پھر کیا کیا، اس کو لکھا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ باوضو سبق پڑھنے کی کوشش کی جائے کہ انسان باوضو ہو کے سبق پڑھے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرو کہ یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 3، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے سے انسان شرمائے نہیں، کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ لی جائے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. نمبر 4، محنت خوب کرو اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر پھر بھی کرو. اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کرو کہ جناب میں نے تو بہت جو ہے نا بڑی محنت کی ہے، اس وجہ سے میں تو بڑا لائق بن گیا. نہیں نہیں، پھر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے یہ علم عطا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہی جتنے نام آئیں راویوں کے، جتنے حضرات کے نام آئیں ان کے نام کیا لو، ٹھیک ہے نا، ادب کے ساتھ. ایسے ہی انبیاء کے نام، صحابہ کرام، اکابر، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ناموں کیا کیا جائے، آداب کے ساتھ وہ کیا جائے، وہ پورے کے پورے ادب کے ساتھ بیان کیے جائیں. ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ گئے جناب. یہ بات بھی ختم ہو گئی. آگے ہم چلتے ہیں حدیث کے اندر کہ جناب دیکھو، جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ بار بار آپ لوگوں سے سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ حدیث تو کیا تھا. آپ نے کہا کہ ہم نے حدیث کی تعریف جو پڑھی تھی کہ حدیث کی تعریف وغیرہ کے اندر سارا کچھ تو وہ تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو کل جو تعریف پڑھی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا، ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ جی، تو وہ اور جو ہے نا وہ تقریر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. بعض دفعہ آپ حدیث کا اطلاق جو کرتے ہو نا، حدیث جو بولتے ہو وہ ذرا ایک براڈر سینس میں استعمال کرتے ہو.
براڈر سینس کے اندر کیا کرتے ہو کہ آپ بعض دفعہ حدیث کو کیا کرتے ہو کہ حدیث کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یوں بھی کی جاتی ہے ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، ایک ہو گیا، وقول الصحابی رضی اللہ عنہ وفعلہ وتقریرہ، یعنی صحابی کا قول، فعل اور تقریر، اور وقول التابعی رحمہ اللہ تعالی وفعلہ وتقریرہ. بات سمجھ گئے؟ تو براڈر سینس میں کیا کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، صحابی کا قول، فعل، تقریر، اور تابعی کا قول، فعل اور تقریر جو ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ حدیث کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ حدیث جو ہے اس میں سے. اب جو پہلی قسم کی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرفوع روایت. مرفوع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی وہ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع روایت ہے. اور جو صحابی کے اوپر جا کے رکتی ہے سند جو ہے تو اس کو کہا جاتا ہے موقوف روایت. موقوف. اور جو تابعی کے اوپر جا کے رکتی ہے سند تو اس کو کہا جاتا ہے مقطوع. مقطوع. مرفوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند جا کے جو رکے، اور موقوف جو صحابی رضی اللہ عنہ کے اوپر جا کے رکے، اور مقطوع کیا ہوگی؟ جو تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ جا کے رکے تو وہ مقطوع کہلاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اگلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جناب اس میں سے اس کو سننے کی کوشش کیجیے گا کہ بار بار سن لیجیے گا تاکہ جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کیا کہلائے گا؟ مرفوع. صحابی کا قول، فعل، تقریر آئے گا تو موقوف، اور تابعی کا قول، فعل اور تقریر آئے گا تو مقطوع. ٹھیک ہے نا؟ مرفوع. تو اس میں سے یہ یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ موجود ہوں گی. یوٹیوب کے اوپر باطنی دنیا کے اوپر جو ہے نا، باطنی دنیا جو ہے وہ چینل جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اسکرین شیئرنگ کے ساتھ انشاءاللہ ملا کریں گے آپ کو. اسکرین شیئرنگ کے ساتھ جو ہے مرفوع، موقوف اور مقطوع جو ہے یہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں نا مرفوع روایت ہے. آپ نے بہت سے خطیب حضرات سے سنا ہوگا کہ جی یہ مرفوع روایت ہے، موقوف روایت ہے، یا یہ مقطوع روایت ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا اس میں سے. تو یہ آج کے لیے اتنا ہم کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ کل بھی تھوڑا سا ہم اصول حدیث شروع میں تھوڑا سا ذرا پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اصول حدیث کے ساتھ ہماری مناسبت ہو. پھر ہمیں حدیث کے اندر ذرا مزہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جی جو بات ہوتی ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ پچھلے سال آپ پڑھ چکے ہیں حدیث کے اصول حدیث وغیرہ پڑھ چکے ہیں. اس سے پچھلے سال بھی آپ نے خیر الاصول پڑھی تھی، اور پچھلے سال بھی پڑھ لیے ہے آپ نے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم وہ کر کے تاکہ سمجھنے میں، بخاری شریف سمجھنے کے اندر جہاں جہاں کسی جگہ کوئی بات آئے گی وہ میں سمجھاتا رہوں گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز کیا ہوتا ہے، کس طرح لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ ہوگا کہ پہلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ ہمیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جو ہے ٹھیک ہے نا. تفسیر و مصطلح الحدیث آپ نے پچھلے سال پڑھ لی ہے. تفسیر و مصطلح الحدیث خواتین جو پڑھتی ہیں تفسیر و مصطلح الحدیث پڑھتی ہیں، اور جو ہوتا ہے اس میں سے اپنے تو اس لیے وہ تفسیر و مصطلح الحدیث، اور اس سے پہلے سال میں خیر الاصول جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، گناہوں سے بچائیں، اور صحیح معنی میں علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.